آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ جمعہ 7 جولائی کو مکہ معاہدے پہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب نے دستخط کیے۔ یہ جمعے سے اب تک آپ سینکڑوں دفعہ سن چکے ہیں۔ اگرچہ فوری وضاحت بھی ہوئی کہ یہ معاہدہ کسی خاص ملک کے خلاف نہیں، اس کی نوعیت خالصتاً دفاعی ہے، تاہم جس ملک کو بھی محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے آگے چل کے میں ہی ہدف بن جاؤں، تو اس ملک نے محتاط روی کا مظاہرہ کیا۔ مثلا اسرائیلی حکومت نے کہا کہ وہ اس پیش رفت کو دلچسپی سے دیکھ رہی ہے۔ اب یہ ایک ڈپلومیٹک جارگن ہے اور اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مودی حکومت کے خارجہ ترجمان نے بھی کم و بیش اسی احتیاط پسند ویکیبلری کا سہارا لیا۔ البتہ گودی میڈیا نے حسب توقع اس معاہدے کو بھارت اور اس کے دوستوں کا گھیرا تنگ کرنے کا منصوبہ قرار دیا۔ بھارتی میڈیا کا بنیادی فوکس یہ تھا کہ یہ معاہدہ 3 مسلمان سنی ریاستوں کے درمیان طے پایا ہے۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، مگر ایک سرکردہ بھارتی تجزیہ کار پروین ساہنی نے مشورہ دیا کہ ہمیں بہت زیادہ جاتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایرانی سیکریٹری خارجہ اسماعیل بقائی نے بھی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ پاک سعودی ترک دفاعی معاہدہ ایران کے خلاف نہیں، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ علاقائی ممالک کو اب امریکہ کی جانب سے تحفظ کی ضمانتوں پہ اعتبار نہیں رہا، لہٰذا ہمیں اس معاہدے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی سے رابطہ کر کے معاہدے کی تفصیلات اور مقاصد سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ہم خیال ملک آگے چل کے اس معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا، جو ایران کی طرف سے جو ابھی جو بیان آیا ہے یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ شروع میں اگر آپ دیکھیں ایران کا ریاکشن، اور ایران سے میری مراد اس وقت ہے کہ پاسداران انقلاب اور پاسداران انقلاب کے ساتھ جو جڑے ہوئے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں اور جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، جس میں میں ہر دل عزیز پروفیسر مراندی صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں۔ نہ کہنا تھا یہ تو ایپسٹین الائنس ہے، یہ پیپر الائنس ہے۔ اچھا، یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ ہر اس خطے میں، ویسٹ ایشیا آپ کہیں، اسے مڈل ایسٹ کہیں، ہر ملک کی نظر اب کس چیز پر ہے کہ پوسٹ وار آرڈر کیا ہوگا۔ پاسداران میں ظاہر ہے یہ خیال ہے کہ پوسٹ وار آرڈر میں ہم امریکہ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ کئی ممالک اگر چاہتے بھی نہیں ہیں کہ امریکہ جائے، ان کو پتہ ہے کہ اب امریکہ کا وہ ہولڈ نہیں رہے گا، وہ سیکیورٹی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے سامنے ہے، اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ماضی میں تھا۔ اب اگر پاسداران کا خیال ہے کہ ایران خود پورے اب اس خطے کا نیا سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا یا حاوی ہوگا، تو اب ایسے بھی نہیں ہو سکتا، بیکاز دی ادر پارٹیز آلسو گیٹ اے ووٹ۔ ٹھیک ہے، آئی تھنک کہ جو ایرانی وزیر خارجہ کا جو بیان آیا ہے، ایف ایم فورن منسٹر کا ہی بیان ہے نا، نہیں، سیکرٹری خارجہ کا جو بیان آیا ہے، وہ ایک حقیقت پسندی آپ کو اس میں نظر آتی ہے، اور یہ اینٹی ایران الائنس اس کو نہ ہی سمجھایا جائے تو بہتر ہے۔ میری نظر میں اگر کسی کا سب سے زیادہ جس کو کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کو بنانے میں، اور انفیکٹ شاید پاک سعودی اگریمنٹ کو بنانے میں بھی، وہ تو 100% اسرائیل ہے۔ لیکن میرا اس میں بڑا ایک سمپل انالیسس ہے، متحد ہونا تقسیم ہونے سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی گریٹ پاورز بنی ہیں وہ یونٹی کے تھرو ہی بنی ہے، ڈویژن کے تھرو کبھی کوئی پاور نہیں بن سکتی، خاص طور پر جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دشمن کے عزائم کیا ہیں، آپ کے دشمن کے مقاصد کیا ہیں۔ جب سے اسرائیل بنا ہے، ان کا ایک ہی اسٹریٹجی، ان کی ایک اسٹریٹجی رہی ہے پورے خطے میں، تقسیم کرو، تباہ کرو، تتر بتر کرو، اور پھر ایک ایک کر کے سب کو اڑاؤ۔ ہم نے حال میں کیا دیکھا ہے یار، لیبنان، شام، قطر، نہ صرف یہ بلکہ سعودی عرب کو دھمکیاں۔ نفتالی بینٹ تو کھل کے کہتے ہیں کہ جی جب ہم نے ایران سے نمٹ لیں گے تو پھر ایک سنی ایکسس ہے، ان سے ہم نپٹیں گے۔ تو بھائی وہ تو اپنی ٹارگٹ لسٹ اپنے ماتھے پر چھاپ کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے پاس، اگر آپ اس خطے میں ہیں، آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں۔ یا تو کہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، بیٹھے رہو آرام سے اور ایک ایک کر کے یو گو ڈاؤن، یا تو نمبر 2 آپ کسی اور کو یہ اجازت دیں کہ وہ کوئی اپنا اتحاد بنائے، اینڈ دین یو آر آن دی آؤٹ سائڈ لکنگ ان۔ پھر آپ ایونٹس کو شیپ نہیں کر رہے، آپ ایکٹ نہیں کر رہے، آپ ری ایکٹ کر رہے ہو۔ یا تو نمبر 3 کہ اکٹھے ہو جاؤ، اپنی ریسورسز کو پول کرو، اپنی ملٹری ٹیکنالوجیز کو پول کرو، اور کوئی نہیں کہہ رہا، میرا خیال ہے کہ ایک بہت ایک
بچوں والی سوچ پائی جاتی ہے کبھی کبھی کہ انہوں کا خیال ہے اچھا اتحاد بن گیا ہے تو اب حوثیوں نے اگر ایک نثار اللہ نے ایک میزائل فائر کیا ہے اور آپ نے رسپونڈ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس اتحاد کا کوئی وجود نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جن 3 ممالک نے یہ بنایا ہے ان کو ان باتوں کا علم ہے کہ ایک تھریش ہولڈ ہے. دوسری بات ہے کہ ابھی اس چیز کا آغاز ہوا ہے، یہ اینڈ تک نہیں پہنچی. ہسٹری ول جج اٹ گوئنگ فارورڈ. لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آج یہ اتحاد بنا ہے اور کل 50 ممالک کی فوج اسرائیل کا رخ کرے گی اور فلسطین کو آزاد کر دے گی، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. آئی تھنک دیٹ یونٹی از بیٹر دین ڈویژن. اچھا، میں ان کو شاہ زیب سے بھی چاہوں گا کہ وہ بات کریں، لیکن میرا ٹیک یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی فزیکل پریزنس جو آج نہیں تو کل لپٹنے والی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ممالک کو امریکی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہوگی، ظاہر یا منڈی کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ تو ہے، وہ تو چلے گا، مطلب مکمل تو یا بستر ظاہر ہے یہ ان ریئلسٹک ہوگا کہ اگر امریکہ کا نہیں لے پڑا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فروری کے بعد سے سینیریو بنا ہے، اس میں یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ اب سیکیورٹی امپورٹ نہیں کی جائے گی، مقامی طور پہ تیار کی جائے گی. تو یہ اس کی طرف ایک قدم ہے، ایک پہلا تجربہ ہے. بالکل. اچھا، اگر امریکہ ایون اڈے بھی ختم کر دیتا ہے تو ڈومینیٹنگ پاورز 2 ہیں، ایران اور اسرائیل. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ دونوں ایک اینٹی ڈاٹ بھی ہے ایک دوسرے کا، لیکن اس میں باقی ممالک جو ہیں ان کا کیا رول ہے. تو ایک تیسرا ستون بنایا جا رہا ہے تاکہ آپس میں اگر جب ان کی ڈومینیشن کی جنگ ہوگی تو کہہ سکیں کہ بھائی ہم بھی موجود ہیں. اچھا، ایران جو ہے ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں. اچھا، ایران جو ہے وہ ڈومینیٹ نہیں کر سکتا، نہ اسرائیل ٹوٹلی ڈومینیٹ کر سکتا ہے. 2026 کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن ایرانی مفادات جو ریشنل مفادات ہیں ان کا خیال رکھے بغیر بھی خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. تو اس الائنس کو یہ بھی دیکھنا ہوگا. بالکل دیکھنا ہوگا. اچھا، دوسرے یہ ہے کہ ایران کو اکوموڈیشن کے لیے جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو تھوڑی لگام دینی پڑے گی. اچھا، اسرائیل کو بھی یہ احساس دلوانا پڑے گا، جو کہ شاید ہو یا نہ ہو، آئی ڈونٹ نو، کہ اس کی جو طاقت اور اسٹریٹجی ہے بلا شبہ بہت ہے لیکن ان لمیٹڈ نہیں ہے اور بیک فائر کر رہی ہے نا بری طرح سے. یہ میں ایک آخری بات اس میں یہ بھی شامل کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ترکی کے وزیر خارجہ نے بات کی ہے فیڈان صاحب نے، تو انہوں نے تو کہا ہے نا کہ جی ایران ہمارا بہت پرانا دوست ہے، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں. تو دس از دا بگننگ ناٹ دی اینڈ. جی شاہ زیب. جو باتیں آپ نے کر لی اس میں میں بس یہی ایڈ کروں گا کہ ہم نیشن سٹیٹس کی دنیا میں رہتے ہیں اور ہمارے لوگوں میں ایک امہ کا جو ایک تصور ہے اور خواہش ہے، دیرینہ خواہش، وہ بار بار ہم نے دیکھا ہے کہ the world doesn't really operate that way. یہ بھی جو ہے یہ 3 ملکوں کا ایک الائنس ہے. اور جو آپ نے ابھی بات کی زرار کہ وہ اگر اس وقت جو پہلا ایک جو نیا تھیٹر آف وار ایمرج کر رہا ہے وہ یمن حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان ایک کافی شدید ہوتا جا رہا ہے. انٹرنل سول وار بھی ہے اور پھر سعودی عرب پہ حملے ہیں. سعودی عرب نے اس کا 2 دفعہ جواب بھی دیا ہے. تو جب یہ تینوں ملک یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک پر حملہ تینوں پر تصور کیا جائے گا تو اس سے یہ ایکسپیکٹیشن کریٹ ہوتی ہے کہ اچھا اگر حوثی جو ہے وہ زیادہ ہی آپے سے باہر ہو گئے تو کیا پاکستان وہاں پہ اور زیادہ ایکٹیولی آ جائے گا. ویسے ہی ہمارا ایک تعاون ہے سعودی عرب سے، ہمارے افواج وہاں موجود ہیں، ہمارا ساز و سامان بھی ہے وہاں پہ. کیا ٹرکی وہاں پہ آ کے ایکٹیو ہو جائے گا؟ یہ سوال اٹھتا ہے جب آپ یہ بولیں گے کہ جی مجھ پر حملہ جو ہے وہ تینوں پر حملہ تصور ہوگا. لیکن ان ریالٹی میں نے دیکھا ہے پچھلے چند دنوں میں جو بیان سامنے آ رہے ہیں تینوں ملکوں کی طرف سے، اس میں ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کیا جا رہا ہے. بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیفینسو پیکٹ ہے، یہ اگریسو پیکٹ نہیں ہے، تو کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ بھی جو آپ نے تھریش ہولڈ کی بات کی وہ بھی دبے لفظوں میں وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو ہم اپنے طور پہ ڈیل کریں گے. ہمارے سرحدی معاملات ہیں، ہمارے خطے میں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، وہ ہم خود ہی ڈیل کریں گے. لیکن تینوں ملکوں کا ساتھ آنا، اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ، بالکل اس کا ایک کلیئر میسج ہے ٹو ایوری ون واچنگ ان دا ریجن. میرے حساب سے
یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ ریجنل الائنسز کی طرف جائیں. امریکہ ابھی تو اس کو بظاہر سپورٹ ہی کر رہا ہے کہ یار تینوں ملک جو ہیں وہ میرے ہی آربٹ میں ہیں, تو ان کے آنے سے ایران ہی کارنر ہوگا. ٹرمپ صاحب اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس میں ایک بہت کلیئر ریئلائزیشن یہ بھی ہے کہ جب ریجنل الائنسز بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سپر پاور پہ انحصار کم کر رہے ہیں. اور یہ دیکھ لیا ہم نے پچھلے چند مہینوں میں, بالکل عرب ملکوں نے بھی دیکھ لیا کہ ہم سمجھتے تھے, ہمیں بڑا ایک وہ تھا گمان تھا کہ جی امریکہ بیٹھا ہوا ہے, اڈے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے دیکھ لیا کہ امریکہ کے پاور کے بھی ایک لمٹس ہیں اور اس کے بیونڈ جو ہے وہ نہیں جا سکتا. تو میرے حساب سے تینوں ملکوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. توقعات ہمیں اپنی ریئلسٹک رکھنی چاہیے. آف کورس وی کی ناٹ تھنک آف اٹ ایز نیٹو, بار بار لوگوں نے وہ بات کی ہے. تو اگر آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھ لیں, ریئلسٹکلی دیکھ لیں, پاکستان کو اپنا ریجن میں پاور پروجیکٹ کرنے کی ایک اچھی اور اپرچونٹی ملی ہے. میرا خیال ہے کہ ایران کو اب ہمیں اور دیگر ملکوں کو اور سنجیدگی سے لینا ہوگا. میرا نہیں خیال کہ ہماری جو ایران کے ساتھ جو ایکویشن ہے وہ متاثر ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو زیادہ اور سنجیدگی سے ایران کو لینا ہوگا. آپ ہلکا نہ لیں. پاکستان کو واحد نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے اس الائنس میں, اس ریجن میں. تو میرے حساب سے اٹس گڈ. صرف بس آخری ایک خواہش ہے کہ ظاہر ہے کہ ڈیفنس معاملات بڑے مخفی ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا اصل ڈیٹیلز کیا ہیں. تو جب بھی ممکن ہو, اگر جیسی بھی ہماری پارلیمان ہے اسے اعتماد میں لیا جائے, لوگوں کو تھوڑا سا اور بتایا جائے تو اچھا ہوگا, تاکہ ہمیں اور ایک اعتماد ہوگا کہ ہمارے لیڈرز جو فیصلے کر رہے ہیں وہ ان کے اور ملک کے مفاد میں تو ہیں لیکن قوم کے مفاد میں بھی ہیں. میرا خیال ہے ایونچولی ایران کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ اس لیے ہو جائے گی کہ ترکی کا بارڈر ایران سے ملتا ہے, پاکستان کا بارڈر ایران سے ملتا ہے, سعودی عرب بالکل ایران کے سامنے ہے. تو تینوں میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی اس طرح کا کوئی انسٹیبل فیکٹر جو. اور اصل سوال تو ہے نا مصر کا اس وقت, لیکن اب کیا کریں, اتنے ٹاپکس ہیں جن کو ہمیں تھوڑے سے وقت میں کور کرنا ہوتا ہے. میں خیال مصر کی بات ہم کل کر لیتے ہیں, ہاں کر لیں اگر موقع ملے. ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر میر رضا علی کے قتل کے کیس کے بارے میں بات کریں. ویلکم بیک. میر رضا علی کی موت کے کیس کو اب آفیشیلی قتل کا کیس قرار دیا گیا ہے, اور نئی انویسٹیگیشن ٹیم کی میر علی کے گھر والوں سے آج ملاقات بھی ہوئی ہے, جس میں میر علی کی فیملی نے نئی انویسٹیگیشن ٹیم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. چنانچہ سندھ کے جو وزیر داخلہ ہے ضیاء الحسن لنجار صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ نے جو ایک پیشکش کی تھی جوڈیشل کمیشن کو تشکیل دینے کی, اب وہ ڈیفر ہو گیا ہے. یہ فیصلہ اس وقت ہوا جب لنجار صاحب اور کراچی میئر مرتضیٰ وہاب کی علی کی خاندان کے ساتھ بات بھی ہوئی. یہ جو نئی ٹیم ہے اس کو تشکیل دینا اس لیے ضروری تھا کیونکہ جو ابتدائی ٹیم کی تحقیقات اور ابتدائی پوسٹ مارٹم میں جو واضح خامیاں تھیں ان کی نشاندہی ہوئی تھی, اور یہ ڈاکٹر سمیہ سید طارق صاحبہ چیف پولیس سرجن نے خود کی تھی. پہلی پوسٹ مارٹم کے بارے میں تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اب دوسری جو پوسٹ مارٹم ہوئی ہے قبر کشائی کے بعد, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی سوالات ڈاکٹر سمیہ نے پوچھے تھے, جتنے بھی تحفظات کا اظہار انہوں نے کیا تھا, وہ سب 100% درست تھے. اور انہوں نے صرف پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھ کے اور واقعے کی لاش کی تصاویر دیکھ کر کچھ نتیجے نہیں پر کئی سوال پوچھے تھے. اور اگر آپ دوسری پوسٹ مارٹم جو نئی پوسٹ مارٹم ہے اس کی آپ تفصیلات دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ 100% درست بات کر رہی تھی. میر علی کو سینے میں گولی نہیں لگی تھی, ان کو پیٹھ میں گولی لگی تھی. یہ جو ایگزٹ اور انٹری وونڈز کی کنفیوژن چل رہی تھی, اب واضح ہے کہ انٹری وونڈ جو بڑا وونڈ تھا وہ, جو چھوٹا وونڈ تھا وہ کمر پر تھا, اور ایگزٹ وونڈ سینے پر تھا. نہ صرف یہ بلکہ ان کی کھوپڑی, ان کی پسلیاں اور ان کی جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے نشانات بھی ہیں, بروزنگ ہیں, بریکیجز بھی ہیں, اور ان کے منہ اور گلے میں کوئی جمع ہوا کالے رنگ کا شاید زہریلا مواد بھی ملا ہے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو شاید مجبور کیا گیا زہر یا تیزاب پینے پر. مزید اور بھی اس میں تفصیلات ہیں. کیا ہوا کہ پہلی رپورٹ, پہلے پوسٹ مارٹم اور دوسری رپورٹ میں اتنا فرق ہے؟ سندھ کے جو انسپیکٹر جنرل ہیں جاوید اودو صاحب, ان کا یہ کہنا ہے یہ ایشو غلط کام کرنے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مس کمیونیکیشن کا زیادہ ہے. تو مس کمیونیکیشن کی وجہ سے غلط فہمیاں سامنے آئی ہیں, کیونکہ
یقینی طور پہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی نگرانی میں جو ٹیم تھی پہلے دن سے، اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ اس بچے کی، اس نوجوان کی جو ان ٹائملی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا پتہ چلایا جائے، اور گاہے بگاہے وہ پیرنٹ سے اور دوسروں سے ملتے بھی گئے اور پوچھتے بھی رہے کہ اگر کوئی اور ایویڈنس سامنے ہے، کسی پہ شک کیا جا رہا ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں. لیکن میرے خیال میں یہ مس کمیونیکیشن کا زیادہ پرابلم ہے، اور اس مرتبہ میں نے سختی سے وہ کہا ہے پوری ٹیم کو کہ کمیونیکیشن اوپن رکھیں، ٹرانسپیرنٹ رکھیں پوری ان کی فیملی کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ، تاکہ آپ بھی صحیح چیز کنوے کر سکیں اور اس طرح غلط فہمی کوئی جنم لے. امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا. عودو صاحب نے اپنی ایشورنس دی ہے، مرتضیٰ وہاب صاحب نے، ضیاء النجار صاحب نے، سب نے ایشورنسز دی ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو گیسٹ ہاؤس ہے اس پر ابھی بھی کئی سوالات باقی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میر رضا کے جو والد صاحب ہیں، جب میر علی کی تلاش ہو رہی تھی تو وہ ایک گیسٹ ہاؤس پہ پہنچے ہیں اسی علاقے میں، گلستان جوہر میں، اور ان کا کہنا ہے کہ جب وہاں گئے اور میر علی کی تصویر دکھائی اور سوالات پوچھے تو گیسٹ ہاؤس میں جو رہنے والے تھے وہ وہاں سے فرار ہو گئے. اب جو ذرائع ڈان نیوز کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس گھر کی جو اگریمنٹ ہے مالک مکان اور کرایہ داروں کے بیچ میں، وہ تقریباً 10 ماہ قبل سائن ہوئی تھی، جس کے بعد اس کو ایک گیسٹ ہاؤس بنا دیا گیا تھا. لیکن یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو نظر نام کا ایک شخص ہے جو شاید اس کو چلا رہے تھے، اس نے تھانے میں اس کی غلط تفصیلات دی ہیں. اس پر ابھی بھی باتیں چل رہی ہیں. لیکن جہاں تک سوشل میڈیا کا سوال ہے تو اس گیسٹ ہاؤس کو سندھ کے سینئر منسٹر شرجیل میمن اور ان کے بیٹے روال شرجیل میمن کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے. دونوں شرجیل میمن صاحب اور روال صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے. اور باقاعدہ شرجیل میمن صاحب نے تو NCCI کو، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں ایک کمپلینٹ بھی درج کر دیا گیا ہے اس سوشل میڈیا کیمپین کے خلاف. اب ہم آتے ہیں میڈیا کے کردار کی جانب، اور سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جس طرح جیو نیوز اور شاہ زیب خانزادہ نے اس سٹوری کی کوریج کی ہے، میرا خیال ہے کہ گولڈ میڈل ان کو اس کوریج کے لیے ملنا چاہیے. اٹ واز فینٹاسٹک. اور وہ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید جو حقائق ہیں وہ ابھی تک میر رضا کے ساتھ دفنائے گئے ہوتے. لیکن ایک گڈ سائیڈ ہے اور پھر ایک کیا کہیں ناٹ سو گڈ سائیڈ ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں ایک بریکنگ نیوز جو ARY نیوز پر چلی تھی. ایک بار ذرا سن لیجیے. جی، وہ لالچی تھے، بد کردار تھے، اب یہ بھی کہہ دیں کہ زانی تھے، شراب پیتے تھے، یقیناً پنکی کی لسٹ پر بھی ان کا نام آنا ہے. اس قتل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مطلب جب آپ ایک خبر دیتے ہو تو آپ یہ پہلے سوچتے ہو کہ کیا اس خبر کا جو واقعہ ہوا ہے، جو ایک نوجوان کا قتل ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے. ان کا ذاتی کردار جو بھی تھا، وہ اچھے بندے ہیں، وہ برے بندے ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ان کے کیا تعلقات تھے، یہ نہ آپ کا مسئلہ ہے نہ ہمارا مسئلہ ہے. یقیناً یہ ARY نیوز کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں. اور اگر میں سمپتھیٹکلی اسے دیکھوں تو ایک ہے کہ یار رپورٹر نے کہا کہ میرے پاس خبر ہے، یہ میں پیل دیتا ہوں، میں ڈال دیتا ہوں اندر. اگر آپ اس کو نیگیٹیولی دیکھیں تو پھر یہ شک بنتا ہے کہ کیا آپ کسی چیز کو کور کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کسی انویسٹیگیشن کو ایک مخصوص ڈائریکشن میں بھیجنا چاہ رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ وسط آپ کا، شاہ زیب میں آپ کا بھی ویوز میں سننا چاہ رہا ہوں. آپ تو باقاعدہ CJ میں جرنلزم پڑھاتے بھی ہیں. یہ آپ کو کیسی لگی یہ رپورٹ؟ دیکھیں، آف کورس یہ ایک ڈیفلیکشن ہے مین ایشو سے، اور اس کو ایمپلیفائی نہ ہی کریں تو ہم بہتر ہے. ہمارے یہاں تو جتنے منہ اتنی باتیں. آپ نے دیکھا، ایک آپ کے پاس سامنے ایک اچھی مثال ہے کہ ایک پبلک انٹرسٹ ایشو کو ایک چینل نے، ایک پروگرام نے کس طرح لگ کے اس کو کور کیا. انہوں نے منسٹر سے بات کی، پولیس سرجن سے بات کی، رپورٹر سے بات کی، آن دا گراؤنڈ گئے. صحافت تو یہ ہوتی ہے نا کہ جس سے پھر کراچی کے لوگ ہوں یا کراچی سے باہر کے ہوں، وہ ایک مومنٹم بنا. کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے جتنی کوتاہی نااہلی پولیس کی طرف سے کی گئی، گورنمنٹ مجبور ہوئی کہ وہ جو وکٹم کی فیملی ہے اس کی جو احساسات ہیں، جو ترجیحات ہیں، اس کو سامنے رکھ کے وہ آگے بڑھے.
اور دوسرا ایک چینل ہے جو بھی آپ نے اتنا یہ ہم نے لمبا کلپ چلایا، میرا خیال ہے کہ اگین اس پہ ہم ٹائم نہ کریں ضائع، کیونکہ یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں، اور جتنا میں نے دیکھا ہے لوگوں نے آ کے باہر پروٹیسٹ کیے اور بولا تو لوگوں کو سب سمجھ میں آتا ہے کہ کون جو ہے نا وہ 2 نمبریاں کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ کو فالو کر رہا ہے. تو بس اس پہ اور بدل کیا اور نہیں، میں تو اتنا کہوں گا کہ یہ اس کو ایمپلیفائی کرنا نہیں ہے، کبھی کبھی چیزوں کو کال آؤٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں لوگ جانتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایک بار پھر دکھانا بھی پڑتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر میر رضا کی فیملی کے وکیل جبران ناصر ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک جی. میر رضا علی کے فیملی کے وکیل جبران ناصر ہمارے ساتھ جو ہیں ابھی. جبران، آج جو میٹنگ ہوئی ہے نئی تحقیقاتی ٹیم اور میر علی کے خاندان کے بیچ، اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ کیا رویہ آپ نے دیکھا ہے پولیس کی جانب سے؟ میں جی پہلے ریکویسٹ کروں گا آپ سے، چونکہ ابھی میں نے آپ کے شو کو جوائن کیا. if some gutter journalism was aired on another channel, I totally appreciate that you have taken out the time and dedicated the airtime to call it out as it should be called out. اس کی واقعی کنڈیمنیشن ہونی چاہیے، اور وہ آپ کی اپنی برادری ہے، اپنی فٹرنیٹی ہے، اور کم لوگ سیلف ریفلیکٹ کرتے ہیں. بٹ شاید وی شوڈ بی اے بٹ مور کاشیس کہ وہ تمام تر الزامات جو انہوں نے دہرائے، بیکاز انہوں نے اپنی تشریح کی اس کی، وہ ہم کم سے کم ریپیٹ کریں تو بہتر ہے. اس کو بغیر ریپیٹ کے بھی کنڈیم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بٹ میں یہ بات اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کنڈیم کیا اسے. جہاں تک جی انویسٹیگیشن کی تعلق ہے، پچھلے جو 12 دن ہوا ہے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ٹی وی اسکرین بھی دکھاتی رہی ہے، اور وہ سوال کراچی کے تمام نوجوانوں کے شہروں میں ابھرتے رہے ہیں کہ کون سی وہ طاقتیں ہیں جو کبھی میڈیکل بورڈ کے ساتھ، کبھی انویسٹیگیشن کے ساتھ انٹرفیئر کرتی ہیں، اور بار بار آ کے ٹیلی ویژن پہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جس انسان کی یہ باڈی ہے وہ سوسائڈ کر گیا ہے. اور والدین نے پہچانا اس کو اس کے ناخنوں سے، اس کے سر کے بالوں سے، اس کی قد و خال اور کپڑوں سے کہ یہ ہمارا ہی بیٹا ہے، یہ ہمارا ہی لال ہے، اور جتنا ہم اس کو جانتے تھے اس پہ تشدد ہو کے اس کو قتل کیا گیا ہے، اس کو سوسائڈ نہیں کر سکتا. اور الحمدللہ کم سے کم اس کے اوپر سے یہ داغ تو دھل گیا کہ اس کو ایک ہارا ہوا شخص دکھایا جا رہا تھا، ایک ڈپریس، ایک لاچار شخص دکھایا جا رہا تھا، ایک زندگی سے بھرپور شخص نہیں دکھایا جا رہا تھا، ایک روزگار پیدا کرنے کے بجائے ایک مقروض شخص دکھایا جا رہا تھا. اب کم سے کم جب یہ داغ دھل گیا ہے تو مطالبہ والدین کا سمپل سا ہے کہ قاتل پکڑ کے لائے جائیں. آج کم سے کم انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ مہربانی کی کہ ہمیں سنا، تفصیل سے سنا، ہم سے مراد والدین کو، اس کی بہن کو، جو کچھ وہ بتانا چاہتے تھے، جو کچھ ان کی نظر میں امپورٹنٹ تھا، جو کچھ ان کے خیال میں پولیس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، جس کا ان کو تعاقب کرنا چاہیے، وہ سب انہوں نے سنا. انہوں نے انٹرفیئر نہیں کیا، انہوں نے انٹرجیکٹ نہیں کیا، انہوں نے ہمیں مجبور نہیں کیا کہ ہم کسی ٹنل کے اندر جائیں اور ایک بلائنڈ ویژن کے ساتھ کسی چیز کو اپروچ کریں. دیٹ واز اپریشیبل. وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے جتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کیا گیا پچھلے 12 دن میں، یہ ایک بہتر پروفیشنل کنڈکٹ تھا. اس کی وجہ سے ایک امید بنی ہے، ہم اعتماد یا کانفیڈنس کی بات نہیں کر رہے، ایک امید بنی ہے کہ اگر پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ کی جائے بلکہ ان کو پولیٹیکلی امپاور کیا جائے، ان کے سامنے سے ہرڈلز ہٹائے جائیں بجائے اس کے کہ کریٹ کیے جائیں، تو شاید یہ ٹیم بہت زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکے پچھلی انویسٹیگیشن ٹیم سے. ٹھیک ہے. اور ایک بس آخری سوال جبران، یہ کسی بھی والدین کے لیے اس سے زیادہ ایک ہوریفک ایونٹ ہو نہیں سکتا. ہاؤ آر دے ہولڈنگ اپ؟ سر دیکھیے، یہ اب چونکہ سوشل میڈیا ہے نا، اور کوئی میں پریس میں ہوں، آپ کے سامنے ہوں، بات کر رہا ہوں، اس کے نیچے بھی لوگ آگے کامنٹس میں لکھیں گے جبران ناصر سلوٹ، یہ بڑے اچھے ہیں، آپ فلانا بھلانا میری تعریف کر رہے ہیں. آئی ایم اے ریپرزینٹیٹیو، میں وکیل ہوں، میں کسی کی آواز ہوں. وہ آواز جس کی میں ہوں، اس کا کریج، اس کی کلیئرٹی، اس کا کنوکشن، اس کا صبر، وہ والدین ہیں اور وہ بہن ہیں. اس خاندان نے 12 دن میں بہت سہا ہے، بہت کرب سے گزرے ہیں، اور اپنے آپ کو پتھر کا کر لیا ہے. اور اتنا امتحان ہمیں کسی والدین کا جن کی جوان اولاد گئی ہو نہیں لینا چاہیے. اور خاص طور پہ جو آپ پہلے اگین ویل کم بیک ٹو دا فیکٹ کہ صرف یہ نہیں کہ ان کو یہ ڈرایا گیا کہ بچے نے خودکشی کی گئی ہے، یا اس کی لیکس نکال کے کالز کی، یا اس کا ایک خراب کر کے ریپوٹیشن کہ وہ لوگوں کے پیسے لے کے بیٹھا تھا اور واپس نہیں کر رہا تھا. آپ نے والدین کو ہیومیلیٹ اور ایموشنلی ایگزاسٹ اور فرسٹریٹ کرنے کے لیے ایک گندی چال چلی کہ ان کی ازواجی زندگی کے اوپر گفتگو کی جائے کہ وہ تھک ہار کے ڈر کے بیٹھ جائے، کہ جو ہمارے ویسی شرم اور لاج کا بڑا ایک وزن ہوتا ہے. مگر میں اگین کہوں گا کہ the entire investigation is going forward because the parents are holding their ground. اور باقی جتنے آنےسٹ افسر اس میں، چاہے وہ پولیس سرجن ہو یا اچھے صحافی آپ جیسے، یا باقی جو صحافی اس کو کور کر رہے ہیں، اینڈ آئی ایم اونلی ڈوئنگ مائی جاب ایز اے لائر، آئی ایم اونلی ایکٹنگ آن دیئر انسٹرکشنز. تو کریڈٹ جاتا ہے اس فیملی کو اور ان ہزاروں نوجوانوں کو جو رضا کی جگہ والدین کا سہارا بن کے روز سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں رضا کے لیے انصاف چاہیے. بے شک. بہت بہت شکریہ جبران ناصر. یہ تو تھا جو
مرڈر کیس ہے جس میں مطلب پورا ملک، کراچی تو پورا اور سندھ بھی اور پورے ملک میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہ واحد مرڈر کیس نہیں ہے یا واحد سسپیشس ڈیتھ نہیں ہے جو ہم نے پچھلے کئی دنوں میں دیکھی ہے. ایک اور کیس ہے جو لاہور میں آیا. ایک وقفہ لیتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی میں میر رضا کی موت، ان کے قتل کے حوالے سے. یہاں پہ سندھ پولیس نے جو کارکردگی دکھائی اس پہ کافی زیادہ پبلک پریشر سامنے آیا اور اب جا کے لگ رہا ہے کہ معاملات ٹھیک طور پہ آگے بڑھیں گے. جن لوگوں نے اس پہ تنقید کی اور سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اس میں ہماری وفاق میں جو جماعت ہے مسلم لیگ نواز، ان کے لیڈر بھی پیش نظر آئے. وزیر دفاع نے کئی دفعہ سندھ گورنمنٹ کو، پیپلز پارٹی کو اس پر لتاڑا اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. اور پنجاب کی حکومت کی جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی اس ایشو پر سیاست کرنے کی کوشش کی. ان کا ایک بیان سامنے آیا، اسے پہلے سن لیتے ہیں. کہ اپنے صوبے کے اندر میر رضا کا کیس جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا. اس بچے کی جو ناگہانی موت ہے اس کو خودکشی بنا دیا گیا اور اس کے اوپر 4 طرح کے جو ہیں وہ بورڈ چینج ہوئے. ہمیں مسلم لیگ نون کو کسی طور پر لاشوں کے اوپر سیاست کرنے کی، کسی کی محرومیوں کے اوپر سیاست کرنے کی اور جو ہے وہ فیک نیریٹیوز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جی، تو لاشوں پر سیاست کرنے کا شوق نہیں ہے، لیکن بیان دینا یہ بھی ضروری تھا. حالانکہ پنجاب کے اندر، خود لاہور کے اندر حالیہ دنوں میں جو پولیس کے حوالے سے واقعات سامنے آئے ہیں اس کی زیادہ اگر ہم یہ فکر کریں اور جواب دہی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں بات کر رہا ہوں کچھ دن پہلے وہاں پہ ایک پولیس اسٹیشن کے اندر ایک ریپ کیس سامنے آیا. اس کے بعد 2 خواتین کی پراسرار مشکوک حالات میں موت کا واقعہ سامنے آیا، لیکن اس پر پنجاب کی گورنمنٹ، پنجاب کی وزیر اعلیٰ بظاہر خاموش نظر آتے ہیں. یہ جو واقعہ ہے 2 خواتین کی موت کا، یہ 4 اگست کو پیش آیا. لاہور ٹاؤن شپ کا تھانہ ہے اس کی حدود میں پیش آیا. یہ جو 2 خواتین ہیں اس میں 17.5 سالہ آمنہ اور 22 سالہ انمول، ان پر چوری اور دھوکہ دہی کا الزام تھا. لوگوں نے انہیں پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا. وہاں پر تفتیشی افسر کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی جس کی اب سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے، جس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہیں، وہاں پہ بات کر رہی ہیں. لیکن پھر یہ ورژن آیا پولیس کی طرف سے سامنے کہ جی دونوں خواتین کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں ہسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی موت واقع ہو گئی. آمنہ اور انمول، ان کے لواحقین کا کہنا ہے کہ ان کا آپس میں نند اور بھابھی کا رشتہ تھا، غریب خاندان سے تھیں. لواحقین کا کہنا ہے کہ وہ پینسلیں وغیرہ بیچتی تھیں، گھر گھر جاتی تھیں، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہے اور یہ نشہ کرتی تھیں اور ان کی جو موت ہے وہ بھی نشے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے. تو پنجاب گورنمنٹ پہ، پنجاب پولیس پر کافی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. اہل خانہ کا الزام ہے کہ یہ دونوں خواتین جو ہیں دوران حراست تشدد کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے. ان کی باڈیز، ان کے کپڑے جس طرح سے پھٹے ہوئے تھے یا جو فیملی نے دیکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سب پولیس کی کارستانی ہے. اب جوڈیشل میجسٹریٹ کی انکوائری شروع ہو چکی ہے، پوسٹ مارٹم جو رپورٹ ہے اس کا انتظار ہے. لاہور میں ہمارے کرائم رپورٹر وسیم اس کیس کو فالو کر رہے ہیں. وسیم، ذرا بتائیے گا کہ پچھلے چند روز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پبلک فوکس اس کیس پہ بڑھا ہے. لواحقین کیا کہہ رہے ہیں، پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں، آپ نے جیسا کہ بتایا کہ 4 اگست کو یہ واقعہ جب رپورٹ ہوا ہے، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں بتاؤں. 4 اگست کی دوپہر کو ایک گھر میں، ٹاؤن شپ کے گھر کا علاقہ ہے جہاں ایک گھر میں یہ دونوں خواتین جو لڑکیاں جو ہیں یہ گئی تھیں اور جا کر وہاں ان سے پانی پینے کے بہانے گئیں اور پھر خواتین کو انہوں نے اپنی باتوں میں جو ہے وہ پھنسایا اور اس کے بعد ان سے سونے کی بالیاں اور 5,000 روپے جو ہیں وہ وہاں سے ان سے لیے. اس دوران جو گھر کے دیگر افراد ہیں وہ اکٹھے ہوئے، جن کے شور مچانے پر محلے دار اکٹھے ہوئے. اب ان کی فوٹیجز وہ بھی سامنے آ گئی ہیں جہاں پر محلے دار ان کو اکٹھا ان سے پیسوں کا تقاضا یا واپسی کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے جو وہ نظر آتے ہیں اور لڑکیاں وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتی ہیں. پولیس ان کو لے کر جو ہے وہ تھانے آتی ہے کیونکہ 15 پر کال جو ہے وہ کی جاتی ہے اور اس کے بعد اسی نوجوان لڑکے ذیشان کی مدعیت میں یہ مقدمہ بھی چوری اور دھوکہ دہی کا جو ہے وہ تھانہ ٹاؤن شپ میں درج کیا جاتا ہے. اچھا، معاملہ یہ اس وقت خراب ہوا تھا جب ان دونوں کی جو موت ہوئی اور اس کے بعد آپریشن ونگ انویسٹیگیشن پر اور انویسٹیگیشن ونگ آپریشن ونگ پر
جو ہے وہ یہ سارا ملبہ ڈال رہی تھی کہ یہ انویسٹیگیشن ونگ کے پاس ان کی حراست میں ان کی جو ہے وہ موت ہوئی، لیکن اس کے فوری بعد جب انویسٹیگیشن کے ترجمان نے تردید کی اور بتایا کہ یہ ابھی آپریشن ونگ کے پاس ہی تھی، اور آپریشن ونگ نے ہی ریسکیو 1122 کو بلایا، جنہوں نے تھانے سے ان کو ہسپتال منتقل کیا اور پھر ہسپتال میں ان کی موت ہو گئی۔ اچھا، اس میں نہ تو کوئی کسی کو سسپینڈ کیا گیا اور نہ ہی کوئی جو ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی، لیکن اس میں ایک جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ کروائی گئی ہے۔ اب اس انکوائری جو ہے اس کی رپورٹ آج جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اس میں جو ضابطہ فوجداری 174 کے تحت جو کاروائی ہے جوڈیشل انکوائری وہ مکمل کی گئی ہے، اور کامران کرامت جو مجسٹریٹ ہیں انہوں نے یہ اپنی انکوائری جو ہے وہ مکمل کی، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دونوں لڑکیوں کے جسم پر تشدد کے نشانات جو ہیں وہ نہیں پائے گئے۔ انہوں نے دونوں لڑکیوں پر تشدد کی جو ہے وہ تردید کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے خود جا کر جو ہے وہ اپنی ان لاشوں کا جو ہے وہ معائنہ کیا اور اس کے بعد ایس ایچ او کو ان کے پوسٹ مارٹم کروانے کی ہدایت کی۔ تاہم جو ابھی تک یہ جوڈیشل رپورٹ ہے اس میں موت کی وجہ جو ہے وہ پتہ نہیں چل سکی۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس رپورٹ میں کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اور فرانزک رپورٹ ہے اس میں حتمی رائے جو ہے وہ سامنے آئے گی کہ ان کی موت کی وجہ آیا کیا تھی۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے۔ اس پوسٹ مارٹم اس کا ہوا تھا جناح ہسپتال کے مردہ خانہ میں۔ عام کیسز میں جو متعلقہ ڈاکٹر ہیں وہی جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں مرنے والے کا، لیکن کیونکہ یہ پولیس حراست میں، پولیس کی کسٹڈی میں ان کی جو ہے وہ موت ہوئی ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ میاں منشی جو ایک سرکاری ہسپتال ہے وہاں سے ڈاکٹروں کا ایک بورڈ جو ہے جس میں 4 سے 5 ڈاکٹر پر مشتمل ایک بورڈ جو ہے وہ آتا ہے اور آ کر ایسے کیسوں کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرتا ہے، اور اس کے بعد وہی بورڈ اپنی رائے جو ہے وہ مرتب کرتا ہے۔ تو میاں منشی ہسپتال کے ڈاکٹروں نے ان کا پوسٹ مارٹم۔ تو وسیم، اب یہ پولیس کا جو ورژن ہے وہ آپ نے بھرپور انداز میں بتا دیا، یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ جو ابتدائی رپورٹ ہے اس میں بھی بظاہر لگتا ہے کہ پولیس کو کلین چٹ ملی ہے۔ جو لواحقین ہیں جہاں تک میں نے دیکھا ہے ایک بہت ہی غریب خاندان ہے پاک پتن کا، اور یہ مانگنے والے تھے وہاں پر جو ہے تدفین بھی جو ہے بہت ہی پولیس کے پیرے میں سخت انداز میں وہاں پہ کرا دی گئی۔ اب ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے لواحقین کا؟ بالکل، اب میں آپ کو ان کا موقف جو بتاؤں، کیونکہ میری ان سے بھی بات ہوئی تھی جب وہ اپنی ڈیڈ باڈیز جو وصول کرنے کے لیے وہاں ڈیڈ ہاؤس آئے تھے، تو وہاں پر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جب ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا تو ان کے ناک سے اور منہ سے خون جو ہے وہ بہہ رہا تھا اور ان پر تشدد جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور پولیس نے ٹارچر کر کے تشدد کر کے جو ہے وہ ان کو مارا۔ جس طرح زرار یہ بتا رہے تھے، اور آج میں BBC اردو کی بھی ایک رپورٹ پڑھا تھا کافی جامع، اس میں انہوں نے تھوڑا پس منظر اس کا بیان کیا ہے۔ اس میں لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کا کوئی کرمنل ریکارڈ تھا مختلف تھانوں میں، مختلف شہروں میں، لواحقین اس سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی چوریاں جو ہیں وہ اب ان کے کھاتے میں ڈالے جا رہی ہیں، اور یہ کہہ دینا کہ یہ نشہ کرتی تھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی پتہ نہیں کہ چھالیاں بھی نہیں کھائی۔ تو ہمیں بہت ہی اسٹارک بالکل الگ الگ ورژن جو ہے ملتا ہے۔ ایک طرف ظاہر ہے کہ پولیس ہے اور دوسری طرف لواحقین ہے۔ جی وسیم، آپ بتا رہے تھے لواحقین کا کیا کہنا ہے؟ جی میں بتا رہا تھا کہ لواحقین نے جو اپنا موقف جو رکھا ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ پولیس جو ہے ان کو پریشرائز کر رہی ہے کہ کسی قسم کی قانونی کارروائی نہ کروائی جائے اور یہ بیان جو ہے وہ ان سے دلوایا جائے کہ یہ نشہ کرتی تھیں۔ تاہم کیونکہ اب ان کی تدفین جو ہے وہ کر دی گئی اور پاک پتن کے یہ لوگ جو ہے وہ رہنے والے ہیں، اور ڈیڈ باڈیز یہاں سے پاک پتن جو ہے وہ روانہ کی گئی، اور اس میں پولیس کی نگرانی میں یہ سب کچھ کروایا گیا۔ یہاں پر ان کے پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد یہیں پر ان کا جو ہے وہ جو غسل ہے وہ بھی یہیں پر کروایا گیا، اور اس کے بعد یہاں پر ہی ان کو کفن جو ہے ان کا بندوبست کرنے کے بعد دفنانے کے لیے جو ہے وہ پولیس اپنی نگرانی میں پاک پتن لے کے گئی، اور پھر وہاں پولیس کی نگرانی میں ہی جو ہے وہ ان کی تدفین جو ہے وہ کی گئی۔ تو بورسا کے مختلف الزامات ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پولیس جو ہے پولیس کے تشدد سے ان کی جو ہے وہ موت ہوئی، اس پر جو ہے وہ اعلیٰ حکام خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ نوٹس لیں اور ان کو انصاف فراہم کریں۔ لیکن اب کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک تھرڈ پارٹی سے جو ہے وہ اس کی انکوائری کروائی، اور لیکن جو فورینسک رپورٹ ہے وہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگی، کیونکہ اس میں تمام حقائق جو ہے وہ واضح ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ ایک بورڈ نے کیا ہے، اس کی ابتدائی رپورٹ میں جو جسمانی اعضاء کے کچھ نمونے ہیں وہ فرانسک سائنس سے جلدی بھجوائے گئے ہیں، اور جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ اب سامنے آئی ہے اس میں بھی تشدد کی تصدیق جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ ان دونوں کی موت جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی، اور یا کوئی ایسی چیز استعمال کی جس سے ان کا ہارٹ فیل ہو گیا، لیکن وہ کیا چیز تھی اس چیز کا تعین جو ہے وہ فرانسک رپورٹ میں ہوگا، اور آنے والے دنوں میں وہ رپورٹ جب آئے گی تو تمام چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے، وقت کم ہے، نہیں تو میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو الیجڈ ریپ ہوا ہے ایک مینٹلی ڈسیبلڈ لڑکی کا، اس کا فالو اپ اس کا فالو اپ کیا ہے؟ پچھلا جو میں نے سنا تھا کہ ایک ہدایات جاری کی گئی تھی کہ مغرب کے بعد کوئی خاتون پولیس یہ تو آلریڈی قانون میں نہ آئے. ویسے یہ بھی مطلب اس کا کیا فائدہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک جگہ ایسی جگہ ہونی چاہیے ٹیکنیکلی جہاں پر آپ محفوظ ہوں. اور میرا نہیں خیال باقاعدہ میرا نہیں خیال کہ ریپ کی کوئی ٹائمنگز ہوتی ہیں ویسے، لیکن آخر میں یہ کہہ رہا اس طرح انہوں نے بھی کہا کہ خاتون وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کی، اور ویسے تو بہت میڈیا میں فرنٹ پہ آ کے بات کرتی ہیں. اتنے بڑے ایشوز ہو گئے ہیں لاہور کے اندر پولیس کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، ایک بیان تو ان کی طرف سے بنتا ہے نا کچھ ری ایشور کرنے کے لیے، یا بالکل اگنور کر دینا چاہیے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور بات ساری وہاں پہ سندھ پہ ہو رہی ہے. سو دیٹ از اے بٹ آف اے کانٹرڈکشن. ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ زیرو ٹالرنس ہے خواتین کے معاملات میں، تو اب کیا بار بار وہ کہیں یہ بات؟ تو فی الحال اتنا ہی، یہ اسی طرح چلتا رہے گا معاملات. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.